بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایران کی جنگ بند نہیں ہوتی اور یہ بات آگے بڑھتی ہے اور صدر ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ وہ پھر ایران کے جو ہیں پاور پلانٹس اور جو سول انفراسٹرکچر اس کا تباہ کر دیں گے. اسرائیل تو پہلے ہی کر رہا ہے, وہ تو اس کو تو کوئی روکنے والا ہے نہیں, نہ اس پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے, وہ پہلے ہی کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بہت خطرناک بات ہوگی, اور اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے پینٹاگون کی طرف سے. ایئر بورن جو ان کا بریگیڈ ہے 82 اس کے جو ہیں آرمی کے جوان وہ تقریباً 3 وہاں تو پہنچا دیے گئے ہیں. اس کے بعد مرینز جو ہیں 2000, ایک خبر کے بعد 3000 وہ وہاں پہنچا دیے گئے ہیں علاقے میں. تو خیال یہ ہے کہ شاید وہ خرق آئلینڈ پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. ادھر سے CNN کی خبر یہ ہے کہ ایران نے بھی اپنی جو فورسز ہیں وہ خرق آئلینڈ پہ جمع کرنی شروع کر دی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے, امن کی بات آگے نہیں بڑھتی اور جنگ پھیلتی ہے تو بہت تباہی ہوگی. ایران اس وقت ڈیسپریٹ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کے لیے جان کا مسئلہ ہے, سروائیول کا مسئلہ ہے. اس کی فتح شکست جو ہے صرف حکومت کی نہیں ہے, وہ ایران کی ہے. اور اگر ایران کے جو سول انفراسٹرکچر ہے, ان کا پانی کے ذرائع ہیں, ان کے ہاسپٹلز ہیں, ان کے بجلی کے جو ذرائع ہیں, ان پر اگر حملے کیے جاتے ہیں, ان کے پل ہیں, سڑکیں ہیں, ان پر اگر حملے کیے جاتے ہیں, ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے کہ اسرائیل نے غزہ میں کیا, جیسا کہ وہ لبنان میں کر رہا ہے. اگر یہ کرنے کی کوشش یہ کیا گیا تو یہ جنگ پھر ایران کی حکومت کے خلاف نہیں ہوگی, یہ جنگ پھر ایران کے لوگوں کے خلاف, ایران کی ریاست کے خلاف ہو جائے گی, جو کہ اس وقت بھی ایران یہی کہہ رہا ہے. اور ایران اس کے جواب میں پھر جو سویلین انفراسٹرکچر گلف ممالک کا ہے, اور میں سب سے جو نازک چیز ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں. وہ بحرین میں ہیں, وہ قطر میں ہیں, وہ UAE میں ہیں, وہ سعودی عربیہ میں ہیں, کیونکہ وہاں پانی انڈر گراؤنڈ پانی ہے نہیں, اور پانی کا جو پینے کا پانی ہے, باقی جو پانی ہے اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے. سمندر سے پانی لے کے اس میں سے نمک نکال کے پھر آگے اس کو سپلائی کرتے ہیں. تو اس کو تباہ کرنا, اس پہ حملہ کرنا مشکل نہیں ہے. اگر ایران وہ کرتا ہے تو پھر تباہی بہت ہوگی. ہرمز جو ہے, ابنائے ہرمز جو ہے, اس کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے اس کے پہلے ہی اس کے جو ہیں وہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں, اور اب جتنے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں وہ جو چند ایک گزرتے ہیں وہ ایران کی مرضی سے گزرتے ہیں, اور ایران کی مرضی سے جو گزرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. اس سے پہلے نارمل حالات میں تقریباً 80 سے 100 جہاز وہاں سے گزرتے تھے. اب جو ہے وہ چند ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, اور وہ صرف جو ہے آپ کے 2 ممالک جن کو ہے, پاکستان کے جہاز گزرتے ہیں, چین کے ہیں, ہندوستان کے ہیں, اس طرح اور ممالک کے چند ایک اور ممالک ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ممالک کا نہیں, اصل مسئلہ جو ہے وہ جہاز ران کمپنیوں کا ہے. جہاز ران کمپنیاں جو ہیں وہ یہ رسک ہی نہیں لینا چاہتی کہ ان کے جہاز جو ہیں وہاں جائیں اور کہیں پھنس جائیں, جنگ زیادہ چھڑ جائے یا ان کے جہاز کو نقصان ہو. تو وہ جہاز ران کمپنیاں جو ہیں وہ اس پہ متذبذب ہیں. اور اس سے آگے جو ہے کہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ انشورنس کے لیے تیار نہیں ہیں, جو انشورنس مانگ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ جہاز جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے. اور ملک کے اندر جیسا کہ میں نے کہا صدر ٹرمپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس جنگ کو ختم کریں اور ملک کے اندر اپنی سیاسی ساکھ کو جو ہیں وہ بحال کریں. الیکشن آنے والے ہیں, اس کے لیے اپنے بیس کو جو ہے وہ مستحکم کریں. تو اندرونی حالات جو ایران کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ امن مذاکرات ہوں اور اس میں کامیابی ہو. لیکن صدر صاحب کا جو 5 دن کا الٹیمیٹم ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ غیر حقیقی ہے, اور امید یہ کرنی چاہیے کہ اگر ان 5 دن کے دوران بات آگے بڑھتی ہے تو صدر صاحب جو ہیں اس کو مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے
جنگ بندی کے لیے راضی رہیں گے اور جو سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے کرنے کی بات ہے اس کے آگے نہیں جائیں گے. اگر وہ جاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی تباہی ہوگی، اور یہ تباہی جو ہے وہ ایران تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، گلف کنٹریز جو ہیں ان کے بھی بہت بڑی تباہی ہوگی. ان کا جو پورے کا پورا معاشی نظام ہے، تیل کا، گیس کا، معاشی ترقی کا، مالیات کا، وہ سب کا سب بہت پیچھے چلا جائے گا، اور دسیوں سال پیچھے چلا جائے گا. اور پوری دنیا میں جو ہے اس سے کساد بازاری ہوگی، اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جن کا بہت زیادہ انحصار ہے گلف کے تیل پر اور گیس پر، وہاں پر جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. امید کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے. اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جو گروپ ہے وہ کتنا پاورفل ہے، کیونکہ وہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتے. صدر ٹرمپ بند کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو جنگ بند نہیں کرنا چاہتے. ایران بھی چاہے گا کہ جنگ بند ہو جائے لیکن اس کے اپنی شرائط پہ بند کرنا چاہے گا. تھینک یو. خدا حافظ.